سرکار کو یہ بھی پتا تھا، نبی نے اپنے صحابہ کے پیار کی بات کی، آقا کریم نے ایک فیصلہ فرما دیا، سنیت کی پہچان بتا دی کہ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ومن آذاہم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، او کما قال علیہ السلام۔ میرے سرکار نے فرمایا جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے ہی ان سے محبت کر رہا ہے، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے تو اس لیے کہ اس کے دل میں میری دشمنی آ گئی ہے۔ تو سرکار نے اپنی محبت، صحابہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، صحابہ کی عداوت کو اپنی عداوت قرار دیا۔ اب میرے نبی نے قرار کیوں دیا؟ اس لیے کہ سرکار جانتے تھے ایک قوم ایسی آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، اور جس کو رافضی کہا جائے گا۔ کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، الصواعق المحرقہ، اس میں مقدمۃ التحقیق کے اندر علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان فی قومی، کہا میری فی امتی، میری امت کے اندر آخری زمانے میں قوم یسمون الرافضہ، فرمایا ایک جماعت پیدا ہوگی، ایک میں ہے قوم لہم نبذ یقال لہم الرافضہ، ایک جماعت پیدا ہوگی، اس کا ایک برا سا نام ہوگا، اس کو رافضی کہا جائے گا۔ سرکار نے حضرت علی سے کہا، اس لیے کہ حدیث راوی بھی حضرت علی ہے، فرمایا فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، علی اگر تجھے یہ مل جائے تو چھوڑنا مت۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، مشرک ہے۔ پہچان، اچھا حضرت علی بھی سمجھدار آدمی، کہنے لگے مل علامت فیہم، حضور ان کی پہچان بتا دیں، بس اختتام پہ جا رہا ہوں، گھبرائیے گا مت، ورنہ اسلم سے آپ کچھ اور ہو جائیں گے، افسد نہ ہو جائے۔ غور فرما رہے سرکار علیہ السلام جانتے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا حضور ان کی پہچان بتا دیں۔ اب سننا ذرا، عید غدیر کے موقع پر حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، من اپنا پرانا پاپی تھا، ہمیں معلوم تھا تم بکو گے کیا، تمہیں حضرت علی سے کی محبت نہیں بلکہ محبت علی کی آڑ میں اپنے دلوں سے صحابہ کی جو رنجش ہے، اختلاف ہے، جو بغض ہے، کینہ ہے، اس کا غصہ تم اتار رہے ہیں۔ اور وہ کیا؟ بولو کیا کہ نہیں کیا؟ سنیت کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ارے بولو بھائی، کون کون؟ مصطفیٰ کے سارے، اور دوسرا مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنا۔ کوئی ایک چھوڑ دے رہے گا مسلمان؟ پوچھا بولو، نہیں رہے گا نا۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضرت علی پوچھ رہے ہیں حضور پہچان بھی بتا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا یطعنون السلفا، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنے بزرگوں پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو ابو بکر بزرگ ہیں کہ نہیں تمہارے؟ ارے جلدی بولو یار، ابو بکر بزرگ ہے نا؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ اور حضرت عمر جو ہے کیا ہے؟ ہمارے بزرگ ہیں۔ اور امام دار قطنی نے تو کلیئر ہی کر دیا، فرمایا مل علامت فیہم، پہچان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اب تو ذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے ابو بکر و عمر کی شان میں توہین کریں گے۔ کچھ بچا؟ توہین کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے، وہ بھی توہین میں شامل۔ اور آپ کہیں گے پھر میں نے کہا فقہ کی عبارتیں پڑھ لیجئے، سب نے لکھا من انکر خلافت الصدیق او عمر علی الاصح فہو کافر، جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کر دے یا عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ پیٹتا رہے ڈھنڈورا اپنے اسلام کا ختم۔ کیوں؟ اب میں بتا رہا ہوں عید غدیر اصل میں ہے کیا اور منائی کس نے؟ 352 ہجری کے اندر عراق کا ایک رافضی حاکم تھا جس کا لقب تھا معز الدین۔
اور نام تھا اس کا احمد. کیا نام تھا؟ اور مذہب کے اعتبار سے کیا تھا وہ؟ شیعہ رافضی. اس نے کیا کیا؟ جب 18 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں 352 ہجری سے پہلے کوئی رافضی مجھے دکھا دے کہ عید غدیر منائی گئی ہے. ارے بولو یار، کم سے کم میری بات پہ تصدیق تو کرو. میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، یہ ساری کتابیں پڑھ لیں اپنے، جتنے بھی مجلسی اور ذاکری ہے یہ، اور جتنے بھی یہ نام نہاد سنی رافضیوں کے اندر گھس گھس کے حضرت امیر معاویہ اور صحابہ اور شیخین کی گستاخیاں کر رہے ہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جاؤ. اور 352 ہجری سے پہلے مجھے کسی بھی شیعہ کی کتاب میں دکھا دو. میں شیعہ کی کتاب کا بھی کہہ رہا ہوں، حالانکہ شیعہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ جو کافر ہے اپنے عقائد کی بنیاد پر، وہ ہمارے نزدیک کیا معتبر ہوگا. اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرفضہ، میرے امام نے فرمایا ہند و پاک کے رافضی یہ سب کے سب کافر ہیں. کہا کیوں؟ فرمایا 2 ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں حضرت علی مصطفیٰ کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل ہے، اور سارے نبیوں سے افضل ماننا یقیناً ضروری دین کا انکار ہے، اور جو ضروری دین کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی کے برابر، اونچا بولے، نبی کے برابر. حضرت علی نبی ہے، بولو. تو جو نبی غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ ایک چیز. دوسری بات مجھے یہ بتاؤ، گھروں میں قرآن ہے، ایمان ہے، ماننے والا انسان ہے، رافضی پریشان ہے، یہ کہہ رہا ہے کمبخت قرآن اصلی تو ہے ہی نہیں، گفا میں رکھا ہوا ہے، یہ تو اس کی شکل زیروکس ہے. بولو معاذ اللہ. جبکہ صاف ہے اسی قرآن پر ایمان رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، جو اس کا انکار کرے وہ بھی کیا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے 2 وجہ لکھی ہے جس کی وجہ سے بالعموم رافضی کیا ہے. اچھا، عید غدیر کے میں نے تاریخ بھی آپ کو بتا دی. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تفتح الاسواق فی اللیالی. ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھیے. انہوں نے کہا کہ آج رات کو سارے بازار کھولے جائیں، وَتُدَقُّ الطُّبُولُ، کا ڈھول بجائے جائیں. اب بجوائے تھے معز الدین نے، لیکن ہندوستان میں کچھ بڑے دادا کی چھوٹی اولاد وہ بھی ڈٹے پڑے ہیں ڈھول کے چکر. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے. بس یہی دعا کروں گا. توجہ فرمانا. اس نے کہا ڈھول بجائے جائیں، اور کہا زینت، روشنی، قمقمے، سب جو بھی اس وقت چراغا ہو سکتا تھا کروایا، اور عید غدیر منائے گا وہی. اس نے کہا کہ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانے گا. ہمارا عقیدہ ہے یہ؟ ارے بولو، سب بولو بھائی، زبانیں بند مت کیجیے. عقیدہ ہے. پہلا خلیفہ کون ہے؟ دوسرا خلیفہ، تیسرا، چوتھا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب زبردست حدیث دے رہا ہوں. ابھی حضرت مولانا سجاد صاحب نے کہا تھا یہ حضرت علی کو بزدل قرار دے رہا ہے. میں نے کہا ان کی بات کی تائید میں کرتا ہوں. حضرت علی کتنے پاورفل تھے ذرا دیکھنا ہے تو دیکھو. کتاب کا نام، پہلے راوی کا نام سنے، حضرت ابو اسحاق راہوی، اور حضرت ابو اسحاق ابن راہوی، اور دوسرے حضرت امام دار قطنی، اور تیسرے ابن عساکر. یہ تینوں حدیث کے راوی ہیں. اب یہ کرتے کیا ہے؟ عید غدیر مناتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہے، جبکہ ہمارا ٹھیک رہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ پہلے خلیفہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، وہی پہلے خلیفہ ہے. اب روایت سنیے گا. حضرت علی کے دربار میں 2 لوگ آئے، اور کب آئے؟ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا ہے، تینوں کا انتقال ہو چکا ہے. دور خلافت مولا کائنات کا چل رہا ہے. آنے کے بعد کہنے لگے اے علی
ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. کہنے لگے بولو کیا ہے؟ کہنے لگے آہد عہد الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام راج رأیتہ. یہ بتاؤ یہ خلافت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تم سے کوئی عہد و پیمان لیا تھا یا تمہارا مشورہ تھا کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ، عمر کو دوسرا، تیسرا عثمان کو؟ اب حضرت علی کے جملے سنیے گا. حضرت علی نے کہا اما ان یکون عندی عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی فی ذلک فلا فواللہ لا اکون، اب فواللہ اکون من صدق به فلا اکون من کذب علیہ. فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں میرے پاس نبی کی طرف سے کوئی خلافت کے بارے میں عہد و پیمان یا وعدہ تھا تو کہنے لگے یاد رکھو میں بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے نبی پہ ہی تصدیق کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا ہوں. اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس نبی کی طرف سے خلافت کے بارے میں کوئی عہد و پیمان تھا تو میں نبی پہ سب سے پہلے جھوٹ باندھنے والا ہو جاؤں گا، اور میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا. پھر دیکھیں علی کی بہادری. حضرت علی نے آگے کہا لو اندی احد منہ فی ذالک، فرمایا قسم خدا کی اگر میرے پاس نبی کی طرف سے خلافت اولی کے بارے میں، یعنی اگر یہ عہد میرے نبی نے لیا ہوتا علی میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، تو حضرت علی کی بہادری دیکھو. فرماتے ہیں ما ترکت اخا تیم ابن مرہ وعمر ابن الخطاب یسیبانی الی منبرہ لقاتلتہما بیدی ولو اجد الا بردتی ہذہ. فرمایا اگر نبی نے مجھ سے کہا ہوتا کہ تم پہلے خلیفہ ہو تو کہتے قسم خدا کی ابو بکر کی کیا مجال تھی، عمر کی کیا مجال تھی کہ میرے نبی کے ممبر پہ چڑھ جاتا. میں اکیلے ہی ابو بکر سے لڑتا، اکیلے ہی عمر سے لڑتا. آپ کے پاس چادر تھی، کہا مدد کے لیے یہ چادر ہی ہوتی تب بھی علی تنہا لڑتا رہتا. اس کا مطلب علی نے بتا دیا کہ میرے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. اگر ہوتا تو نہ ابو بکر خلیفہ بنتا نہ عمر خلیفہ بنتا. اچھا حدیث کون سی لاتے ہیں؟ ابھی میں نے حدیث مکمل نہیں پڑھی، ابھی پڑھوں گا. حدیث کون سی لاتے ہیں؟ من کنت مولا فعلی مولا. اچھا مولا کا ترجمہ ہے کہ رافضیوں کی عربی بڑی اسٹرانگ ہے. آج تک ڈاکٹر کا ترجمہ کسی نے یہ کیا کہ اور مفتی صاحب انگلش میں اوہ ڈاکٹر ترجمہ کیا کرے اے مفتی صاحب، کیا ہے کسی نے آج تک ترجمہ؟ آدمی کیا کہے گا مارے پھوٹے سر، مارا تھا گھٹنا سر پھوٹ گیا، بولا تھا ڈاکٹر ترجمہ مفتی کر دیا. کسی بھی عربی ڈکشنری کو اٹھائیے مولا کا معنی خلیفہ آتا ہی نہیں. بولو نا یار، بولو تو کم سے کم. میں تو چیلنج کر کے جا رہا ہوں اور ایسا تھوڑی ہندوستان کے باہر رہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین جب ضرورت پڑے تو یہ اپنے اپنے بڑوں کو بھی بلا لیں. میں صرف تنہا رہوں گا، بس پشت پناہی کے لیے یہ بیٹھے رہیں گے. اور تم ثابت کرو اس حدیث سے. جواب تو ہمارے بزرگوں نے ساتھ دیے ہیں اس حدیث کے، لیکن میں سارے جواب دوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ میری گفتگو اور زیادہ لاجواب ہو جائے گی. توجہ ہے؟ پہلا مولا کا مالا کہیں خلیفہ ہے ہی نہیں. ایک جواب ہو گیا. اچھا دوسری بات، چلو مان لیتے ہیں مولا کا معنی خلیفہ ہے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، بے شک اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا. اب کر ترجمہ مولا کا معنی خلیفہ، تو اللہ کس کا خلیفہ؟ ارے نہیں سمجھے؟ جبریل کس کے خلیفہ؟ اچھا ٹھیک. اور سرکار علیہ السلام کو بھی تو مولا کہا ہے. سرکار نے فرمایا انا مولا من لا مولا لہو، میں اس کا مولا جس کا کوئی مولا نہیں.
اب بتا سرکار کس کے خلیفہ؟ نہیں سمجھ پائے بات کو؟ مولا کا ترجمہ انہوں نے پہلا خلیفہ کر لیا. پہلے کہتے ہیں مولا کا معنی متصرف فی الامور ہوتا ہے، معاملات میں تصرف کرنے والا، اور کہا جو معاملات میں تصرف کرے وہی خلیفہ ہوتا ہے. تو مولا کا ترجمہ خلیفہ پہ لے کر گئے. ہم نے کہا اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے تو پہلا جواب یہ ہے کہ ڈکشنری میں مولا کا معنی خلیفہ ہوتا نہیں. دوسرا جواب یہ ہے اگر مولا کا معنی خلیفہ مان لیا جائے تو مولا تو اللہ بھی ہے، پھر ترجمہ خلیفہ کا اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ کا نائب ہوگا، اللہ کس کا اسسٹینٹ ہوگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کفر ہے. جبریل کس کے اسسٹینٹ ہے اور سرکار کس کے اسسٹینٹ ہے؟ دو جواب ہو. تیسری بات اور سنیے گا، یہ تمہاری خلافت وہ نہیں پیر اور مرید والی کہ پیر صاحب بھی زندہ، خلیفہ بھی زندہ، خلیفہ بنانے والا بھی زندہ. اگر سرکار کسی کو خلیفہ بنائے تو یاد رکھنا نبی کا خلیفہ تو نبی کے انتقال کے بعد ہی بن سکتا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے. جب سرکار نے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، اگر رامسیوں کے اعتبار سے، نیم رامسیوں کے اعتبار سے ترجمہ یہ کیا جائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی کا معنی خلیفہ کر لیا جائے کہ سرکار نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا اور اپنے بعد خلیفہ بنایا. ہم نے کہا ظالم کچھ پڑھا بھی ہے تو نے؟ سرکار کی زندگی میں کوئی خلیفہ بن ہی نہیں سکتا ورنہ سرکار کا محتاج ہونا لازم آئے گا. خلیفہ اپنے مستخلف کی مدد کیا کرتا ہے. یہ خلیفہ کون سا خلیفہ بالکل کی بات کر رہا ہوں میں، استخلاف جزئی کی بات نہیں کر رہا، استخلاف مقید کی بات نہیں کر رہا. جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب لقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ میں کہا ہے، ورنہ تو سرکار نے جزوی طور پہ تو خلیفہ بنایا، کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے بھیج دیا، کسی کو غزوے میں بھیج دیا، کسی کو سرکار نے اپنا نائب بنا کر کے بھیج دیا. لیکن سرکار کے دور میں متصرف فی الامور، معاملات میں تصرف کرنے والا، اس طور پر کہ خلیفہ کا مستخلف، خلیفہ بنانے والا اب کوئی کام نہ کرے، صرف خلیفہ ہی سارا کام کرے، ایسا خلیفہ نبی کی زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں. اگر نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے خلیفہ کا معنی لے لیا جائے تو پھر نبی کی ذات پر اعتراض ہو. اچھا اور سنیے، جب سرکار علیہ السلام کا جنازہ مبارک رکھا تھا تو یہ نیم رافضی کہتے ہیں بولے ادھر سرکار کا جنازہ رکھا ہے، ادھر ابو بکر کو خلافت کی سوجی ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں بڑا اچھا جواب دیا، حضور کے انتقال کے بعد خلیفہ بنانا ہی سب سے اہم کام تھا. کہا سرکار کا جنازہ 3 دن رکھا رہا، اگر خلیفہ بنانے میں دیر ہو جاتی 3 دن نہیں 300 سال بھی رکھا رہتا اور خلیفہ منتخب نہ ہو پاتا تب بھی جنازہ رکھنا حکمت کے خلاف نہیں، حکمت کے مطابق ہوتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈر وہاں ہو جہاں سڑ جائے نبی کا جسم تو گلنے والا ہی نہیں تھا. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، جب خلیفہ بنایا گیا تو انصاری صحابہ آئے، بولے ہم خلیفہ بنیں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی تھا، ہم بھی سرکار کے صحابی ہیں. تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے فرمایا الائمۃ من قریش. سرکار نے حدیث میں فرمایا ہے خلیفہ صرف قبیلہ قریش ہی کے بنے. بولو بولو بولو. صحابہ اکرام انصاری صحابہ نے زبانیں بند کر لی، کہنے لگے نبی کا فرمان ہے تو اس کے آگے ہم کچھ نہیں بول سکتے. اچھا، یہ خلیفہ کب بن رہا ہے؟ سرکار کے وصال کے، اور میرے نبی نے 18 ذی الحجہ میں اپنے انتقال سے پہلے کہا تھا نا من کنت مولاہ فعلی، یہ تو کہا تھا نا. اب سرکار کا وصال ہو گیا. اگر اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ میں پہلا خلیفہ بنوں گا سرکار کے بعد، تو جب سقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ ہے چبوترا تھا، وہاں بیٹھ کر خلافت ابو بکر پر سائن ہو رہے ہیں، رضامندی ہو رہی ہے، اگر حضرت علی کے پاس یہ سند موجود تھی تو حضرت علی نے وہ سند بتائی کیوں نہیں؟ ارے بولو نا یار. یہ ہمارے بھائی چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں موبائل لیے، خدا نہ کرے
ان کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے اور سارے کاغذات انہی کے پاس ہیں. کورٹ میں پہنچیں گے سینہ دکھا کر اٹھا کر, میرا باپ بھی نہیں لے پائے گا. بولے کیوں؟ بولے سارے کاغذات تو میرے پاس ہیں. یہ مثال دی ہے میں نے, ادھر فٹ مت کیجیے گا, تفہیم میں تقریب فہم کے لیے کیا. اب اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے پہلی خلافت علی کو ملی تھی تو جس طرح انصار کو ابو بکر نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم خلیفہ نہیں بنو گے, خلیفہ وہی بن سکتے ہیں جن کا خاندان قریش ہے, تو حضرت علی نے کیوں نہیں کہا ابو بکر تم بھی نہیں بنو گے, پہلا خلیفہ تو نبی نے مجھے بتا دیا ہے. لیکن حضرت علی نے ایسا نہیں کیا. تیسری بات اور سنیں, حضرت عباس نے کہا جب نبی کا وصال قریب تھا, حضور مرض وصال میں تھے. حضرت عباس کون ہے؟ سرکار کے چچا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, بولے علی چلو نبی سے کہو تمہیں خلیفہ بنا دیں. حضرت علی نے کہا میں نہیں جاؤں گا, مجھے پتا ہے نبی مجھے اپنا خلیفہ بنائیں گے ہی نہیں. ارے بولو یار سبحان اللہ بولو. اب مولا کا مالا کیا ہے؟ مولا کا مالا خلیفہ نہیں, مولا کا مالا ہے محبوب اور دوست. اب میری دلیلیں سنو, سب سٹیک دلیلیں ہیں. پہلی دلیل سنو, حضرت مولا کائنات کے لیے سرکار نے کہا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آخر نبی نے ایسا کیوں فرمایا تھا؟ اصل میں وجہ یہ ہوئی تھی, حضرت اسامہ ابن زید سرکار کے متمنا زید, ان کے بیٹے حضرت اسامہ, انہوں نے حضرت علی سے ایک بار یہ کہہ دیا تھا مولایا ولیکن مولایا رسول اللہ, کہا تھا علی تم میرے مولا نہیں ہو, میرے مولا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں, حضرت اسامہ نے مولا ہونے کا انکار کیا. تب میرے نبی نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا. اب توجہ فرمائیے گا, ایک آدمی جناب سید صاحب سے چڑھتا ہو اور میں سید صاحب سے محبت کرتا ہوں, میں بھرے مجمع میں آؤں اور آنے کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو کر سید صاحب کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہوں اے سید صاحب کو دیکھو میں ان سے محبت کرتا ہوں, یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, لہذا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے. چونکہ مسئلہ حضرت علی کے مولا ہونے کا انکار تھا, اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا کیا, مجمع عام میں کھڑے ہو کر حضرت علی کی محبت کا اظہار کر دیا اور کہا جو مجھے دوست رکھتا ہے, مجھے محبوب سمجھتا ہے, وہ علی کو بھی محبوب سمجھے گا. چونکہ مسئلہ اس پہ آیا تھا. اب ایک نقطہ دے رہا ہوں, جب حضرت علی کی محبت کے بارے میں اعتراض ہوا تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کے 1,00,000 سے زائد صحابہ کے سامنے ڈیلے ہو کر علی کی محبت کا اظہار کر دیا. اب جواب سنیے گا, اظہار محبت مقصود ہو تو اس کے لیے میدان چاہیے, اور خلافت کا مسئلہ سمجھانا ہو تو چھپا ہوا غار سور مکان چاہیے. سرکار نے ابو بکر کو راز سمجھایا ہے اور ادھر علی کی محبت کا اظہار کر دیا. بس آخری بات اور سن لیجیے, چونکہ ہم لوگ سب کا ساتھ سب کے وکاس والے ہیں. ظاہر سی بات ہے جہاں رہتے ہیں وہاں کے وفادار بھی. بس آخری بات سن لیں اور ان سے کہیے 5 منٹ کے اندر گفتگو ختم. 5 منٹ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں ان کو پتہ نہیں وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں, اصل میں یہ گفتگو پنجتن پاک کے بارے میں چل رہی ہے. حدیث مکمل کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ ابھی میٹر بہت باقی ہے, وہ کسی اور موقع پہ دیکھا جائے گا. ایک دلیل ہو گئی, دوسری دلیل دوں. سرکار فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات میں گیا, جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا علی حب اللہ, علی اللہ کا محبوب ہے. تو سرکار جو معراج کی رات دروازے پر دیکھ کر آئے تھے, یہاں مجمع میں بتا دیا جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی رکھے, اس لیے کہ علی کی محبوبیت جنت کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے. تیسری دلیل سنو, اسی حدیث کو بار بار اگر پڑھ لیتے تو یہ اعتراض ہی نہ ہوتا. سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسی کے بیچ اس کے فوراً جسٹ بعد ہے اللہم والی من والا ہو, اے اللہ
تو اس سے محبت کر، اس کو دوست رکھ جو علی سے محبت کرتا ہے۔ وعادی من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس کو اپنی بارگاہ میں تو مقبول مت رکھنا۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ہم عید غدیر اس لیے نہیں مناتے، اگر منائیں گے رافضیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اگر منائیں گے تو حضرت امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی تھی تو اس کی خوشی میں بھی مناتے ہیں۔ تیسری بات، عید غدیر وہی منائے جس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہے، ہمارے یہاں پہلے خلیفہ نہیں ہے، اور جس کے ذہن میں حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی ہو، ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو حضرت عثمان کوئی عام ذات نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی حضرت عثمان سے پوچھا گیا آپ ذوالنورین کیوں ہیں، آپ کا نام ذوالنورین کیوں رکھا گیا؟ تو کسی نے جواب دیا تھا لم یجمع بین ابنتین نبی منذ خلق اللہ آدم الی ان تقوم السماء۔ اے غیر عثمان، فرمایا جب سے آدم سے لے کر قیامت تک دنیا میں کوئی ایسا شخص آیا ہی نہیں ہے جس کے نکاح میں اللہ نے ایک نبی کی دو بیٹیوں کو جمع کر دیا ہو، اگر ہے تو وہ عثمان غنی ہے۔ اس لیے چاروں یار ہمارے سروں کا تاج ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔